کائنات میں دنیا میں اس کا نام حضور کی آمد کا ذکر بزرگوں اور دوستوں تقدیس نعمت میں دو ہے. ایک تقدیس نعمت کا ذکر کرنا خوشی منانا، ایک ہے ذکر نعمت، ایک ہے تقدیس نعمت. یہ ہم جمع ہیں. اس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ حضور کا تشریف لائے ہیں. ہم اپنی اولاد کو بتا رہے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کو بتاتے ہیں، جوان بچوں کو، بزرگ بچوں کو، بچے بزرگوں کو بتاتے ہیں کہ دوستوں اور بزرگوں خوشی اس کی ہے جس کے سر پر تاج رب کائنات کے وبا صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑی خوشی وہ کس کی ہے جو دنیا میں تشریف لایا، جس نے آ کر انسانیت کو اس کا اصلی حقیقت بتایا. قرآن مجید کی آیت مقدسہ سورہ جمعہ سے تلاوت کی. پورے قرآن مجید میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر کیا ہے، آمد کا ذکر کیا ہے، آپ کے معجزات کا ذکر کیا ہے. اس مقام پر سورہ جمعہ کے اندر رب کائنات کا انداز بیان ہی بڑا اسلوب بیان بالکل مختلف ہے. سورہ جمعہ جو شروع ہوتی ہے، اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنی تسبیحات کا ذکر فرمایا کہ تسبیح میرے لیے ہے، اپنے جلال کا ذکر کیا. اس کے بعد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. یہاں سے بڑا بہت بڑا مقام ہے. میں ایک دست کروں گا اس نبی جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے. میں اس میں جلالی بات نہیں ہے، صرف درس حدیث کے بارے سے مطالعہ کرتا ہوں. اللہ بارک تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین. ان پڑھ لوگوں میں، لاعلم لوگوں میں اپنا مصطفیٰ، اپنا حبیب مبعوث بنایا. حضور علیہ السلام کی آمد کے تین درجے ہیں. ایک ہے خلقت محمدی، ایک ہے بعثت محمدی، ایک ہے ولادت. خلقت محمدی اس وقت ہوئی جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے مابین پوچھا گیا. آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، عرش بنی پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، بارگاہ الوہیت کے درس کی بارگاہ یہ محمد رسول اللہ میرا کون ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے آدم جس وقت میں نے کائنات بنائی ہے اس میں سب سے پہلے نور محمدی کو ذکر. یہ حدیث معلوم حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سنتے ہیں دونوں میں کلام کرتے ہیں. دو بکرے یا جابر یہ ہے جابر حضور علیہ السلام فرمایا جابر کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کے نبی کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ اس وقت کی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے مابین. یہ ہے خلقت محمدی. آپ کو نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی شخص ہے کہ حضور 40 سال کی عمر میں نبی بنے، جملہ گرامیٹیکل ہے. آپ نے 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت کا اعلان، آپ 40 سال کی عمر میں پہنچے اعلان نبوت کی. نبی بنے، نبی کو کائنات بننے سے پہلے اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کیا. پھر ہے بعثت محمدی. اللہ پاک نے حضور علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مکہ کی سرزمین پر مبعوث فرمایا. بعثت محمدی پیدا ہوا، لیکن اس کے اندر فرمایا کہ ان لوگوں میں نے اپنے نبی کو ظاہر کیا، جو قدموں میں تھا اس کو ظاہر کر دیا، دانے نبوت ہو گیا. پھر ہے ولادت محمدی جس سوانی گڑی چمکا پہلا پہچان 12 ربیع الاول آج کی نسبت ہے. 12 ہو 13 ہو 17 ہو 19 ہو 25 ہو نسبت کو ربیع الاول کے ساتھ اس کو منا رہے ہیں. ولادت محمدی مناتے ہیں کہ حضور تشریف لائے ہیں. جب آپ تشریف لائے کہ وہ کون ہے ہم کی رحمت سے اسی عالم میں رہتے، ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے. ان کی مہربانی ہے یہ عالم پسند ہے. وہ ہمارے نبی ہیں، سب سے زیادہ اور ہمارا نبی. یہ کس طرح تھا اللہ پاک نے آیت میں جمعہ کی طرف پڑھ کر فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. ان لوگوں کے اندر اپنا رسول امی لوگوں میں امی رسول کا فرمایا. اب ایک اور جملے کی تصحیح ہو جائے. ایک میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی لوگوں میں آئے،
لیکن نبی امی ہے. امی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان پڑھ ہیں. لفظ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے. امی کا مطلب یہ ہے جس نے کسی دنیا میں کسی شخص سے پڑھا ہو، جس کا استاد محمد کائنات خود، اس کو امی کہتے ہیں. ہم کہیں کہ نبی ان پڑھ تھا، وہ تیرا نبی ان پڑھ ہوگا، ہمارے نبی ان پڑھ نہیں تھے. وہ تو گولیاں جانتے تھے کفنوں کی، وہ تو انسانوں سے نہیں کراتے تھے. ہمارے نبی ان پڑھ نہیں تھے. امی کا مطلب ہے وہ ہستی جس نے اللہ کے سوا کسی طرح پڑھا، اس کا استاد اللہ ہو. اب آیت جو ہے اس کے حوالے سے دلیل جب بات ہوتی ہے اس کے لیے دلیل چاہیے. آیت کے ساتھ آیت کو بھی پیش کرتے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات تخلیق ہونے سے پہلے اللہ رب کائنات نے 2000 سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی. کائنات سے قبل مولانا نبی صاحب نے اس کو بڑے سوچ لے آئی ہے اور حضور کی اس قصے کو آپ نے بیان فرمایا. آپ بتاتے ہیں کیوں کر آپ بتاتے ہیں کہ رحمان علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن قرآن پڑھایا، سکھایا، پھر اس کے بعد انسان پیدا ہوا. 2000 سال پہلے اللہ پاک نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. اس کا پہلا جو ہے یاسین سے مراد حضور پاک انکا لمن المرسلین، میرے حبیب آپ رسولوں میں سے ہیں. 2000 سال پہلے کائنات بننے سے پہلے رب کائنات کے حضور علیہ السلام کے رسول بنا. یہ آپ کا چرچا ہوا ظاہر ہوا. خیر اللہ صاحب نے فرمایا میرے حبیب والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 چیزوں کا بیان فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہم نے آپ محبوب مبعوث فرمایا ہے جو اپنی امت کے اپنے امتیوں کو سب سے پہلے ان پر آیتیں تلاوت کرتے ہیں، پھر ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، پھر ان پر ان کو حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یہاں پر بیان فرمایا کہ انسان کا کھڑا ہوتا ہے. یہ آیت وجود نہیں ہے، یہ آیت قیامت کا ہے، اس میں کوئی مخلوق کا علم نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک کی تشریف لائے جس طرح صحابہ کرام کا تزکیہ کر رہے تھے وہ آج بھی ہمارا تزکیہ کرتے ہیں. اب اس کی جو آیت بھی آ رہی ہے وہ آیت کے اوپر آیت بھی آ رہی ہے. فرمایا حبیب جو تم میں پیدا ہوا ہے وہ تمہارے اوپر آیتیں بھی تلاوت کرتا ہے، وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. کیا حضور پاک تزکیہ کرتے ہیں اپنے امتی کا؟ نعوذ باللہ من ذالک. واسطے تو نہیں آپ نہیں، آپ کسی کو غسل نہیں دیتے، کسی کو دعا کراتے نہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی توجہ کسی پر ہو جائے، صحابہ کرام آتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انظر الی احوالنا، نگاہ کرم بڑھانے کو فرمائیے. اگر اس پر حضور کی نگاہ ہو جائے تو اس کا تزکیہ عالم، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نگاہ کرم ہو جائے اس کے بعد تزکیہ باطن، تزکیہ نفس کو بڑھاتے. پھر اس آیت کا اندر سے بیان فرمایا تو آخرین منہم لما یلحقوا بہم. یہ بات صحابہ کرام کو براہ راست خطاب فرمائی. عمومی طور پہ ساری کائنات کے مومنین مومنات کو خطاب ہے، خصوصی طور پہ براہ راست صحابہ کرام کو فرمایا میرا محبوب تمہارا نہیں کرتا ہے، تمہیں تزکیہ باطن سکھاتا ہے، تمہارے کام باطن کو ستھرا کرتا ہے. پھر آگے انسان دنیا میں کیا سکتا ہے، ہمارا کیا ہوگا، قیامت کا آنے والے لوگوں کا کیا ہوگا. فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. بڑا بہت بڑا مقام ہے. فرمایا وآخرین میرے، اے میرے لوگوں، اے میرے بندو، میرا مصطفیٰ ان کا بھی یہ کرتا ہے تزکیہ باطن. وآخرین جو آخرت میں آئیں گے، قیامت سے پہلے آئیں گے، مصطفیٰ کے جانے کے بعد نہیں آئیں گے. تیرے پردہ فرمانے دے گا، پردہ فرمانا ہے. جب تم پردہ فرما رہے گا وآخرین منہم سے مراد پوری کائنات، پوری کائنات کی قوم سے وہ آخر میں آنے والے. فرمایا لما ابھی زبان رحمت ایسا لفظ ہے جس کے اندر دفی ہے اور مستقبل میں بھی ہوتی ہے. اس لفظ کی حیثیت میں یہ بات ہے لما استعمال وہ نہیں مگر ہاں کبھی ہوگا. آج نہیں پھر کبھی ہوگا.
فرمایا میرے حبیب لما یلحقوہم، آپ ان سے ملے نہیں ہیں مگر ملیں گے ضرور. لما یلحقوہم، آپ ان کو نہیں ملے مگر ملیں گے. تو پروردگار ہم کیسے مصطفیٰ کو ملیں گے؟ فرمایا تم جب میرے مصطفیٰ سے محبت کرو گے، میرے مصطفیٰ کا نبوت کا نور، میں اس نبوت کے نور کو اس نور سے کر دیا ہے کہ تمہاری خوابوں میں بھی تمہیں آئے گا اور تمہاری نگاہوں میں اس کی محبت جگائے گی. جب تم سو جاؤ گے تمہاری نگاہوں میں آنکھ جب سو جائے گی آنکھ لگے گی اس آنکھ میں میرا مصطفیٰ آگے بھی حضور علیہ السلام کی یہ رشتہ بالکل عدالت ہے. سارے میں زیادہ ہو کوئی اللہ کا نہیں ہو، بڑے بڑے تصویر آپ کے اندر لوگ آئے جن کو حضور علیہ السلام پر یاد ہو بعض ہر ہوتا نہیں تو بیان کروایا کہ نم آجے حضور میں بہت عزیز رکیم میرا مصطفیٰ ان کا بھی ذکیہ فرماتا ہے جو قیامت تک آگے رہیں گے میرے مصطفیٰ کو ملے نہیں ہیں. نم آجے حضور میں ملے نہیں ہیں مگر ملے نہیں. میرا مصطفیٰ ان نے کہا کرم فرمایا جب وہ آئیں گے میرے مصطفیٰ کا ذکر کریں گے میرے مصطفیٰ کی توجہ ہوگی جانب ان کا سینہ ہوگا اور میرے مصطفیٰ کی نظر کرم ان کے سینے پہ پڑے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اسی آیت کے ریلیونٹ قرآن پاک کی حدیث قرآن پاک کا مقام ہے حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام تشریف فرما آپ نے پوچھا کہ تم میں سے صحابہ کرام کیا فرمایا سب سے زیادہ عجیب ایمان کے لوگوں کا عجیب ایمان مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام نے کی یاد اللہ یہاں پہ ہمیں اپنی محبت کریں سب سے زیادہ محبت ہمارے اندر ہے. ہم آپ اس کو شام دیتے ہیں آپ کے بدوبار والے چہرے پر رہے والی زور کی ہماری نگاہ ہوتی ہے. ہمارا ایمان سب سے کامل ایمان ہے سب سے کامل ایمان ہمارا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں تمہارا نہیں یہ بات حضور پاک نے فرمائی تمہارا ایمان اس درجے نہیں ہے جو میں ایمان کرتا ہوں میں چاہتا ہوں تو میری نظر میں ہے. اس بات پر ضروری بات یہ صحابہ نے عرض کیا مطلب آپ بتائیں کون ہے پھر پچھلے ہو سکتے ہیں. فرمایا نہیں یعنی سب سے اعلیٰ درجے کا سب سے بلند پائے کا ایمان اس کا ہے. پھر پچھلے ہوں گے جو ہر وقت الوہیت کے نور میں رہتے ہیں نبوت کے نور کے گرد ہوئے ہیں یا پھر وہ ہوں اس پر حضور پاک میں یہی کون کر دوں بس احکام کے سوالات اور جواب دیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے میں یاد رکھو تمہارے بعد میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو مجھ پر ٹوٹ کر محبت کریں گے میرے ساتھ عشق کریں گے میرے ساتھ محبت کریں گے اور جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا دن دیکھے میرے اوپر ایمان آئے گا. ارے تم نے جو دیکھا ہے مجھے دیکھ کر میرے چہرے کو میرے معجزات کو دیکھ کر ایمان آیا ہے. ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم کے قریب لوگ آئیں گے میرے امتی ہوں گے. فرمایا وہ مجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ اپنی مال اپنا مال اپنی جان اپنے آباء و اجداد میرے نام کو قربان کرنے کی یہ بات فرمائی اس وقت یہ بات جب ارشاد فرمائی صحابہ کرام کے لیے خاموشی تعلیم فرمایا یاد رکھو وہ اخیر زمانہ ہوگا وہ قیامت کے قرب آئیں گے جب قیامت کے قریب میں آئیں گے میرے نام کے واقعی جان کو قربان کر غالب ہوں گے میرے نام پر میرا نام سن کر آنکھوں سے آنسو ہوں گے اور میرے نام پر سب کچھ قربان کر غالب ہوں گے. یہ بات مشکات دی کی حدیث جب طالب لاہوری جس کو ہم کہتے ہیں کلندر لاہوری علامہ اقبال کے پاس آتی ہے علامہ اقبال کے پاس جب حدیث پا گئی تو اس حدیث کا کو مطلب بدل ہے جس کے حضور علیہ السلام نے ہندوستان کی بیڈ کی دعا آ رہے ہیں نا آپ بیڈ میں بیٹھے اس بیڈ سے کچھ لوگ حضور پاک کہ وہ مدینہ شریف میں جا کر حضور علیہ السلام سامنے بیٹھے وہ تاریخی پرانی کتابوں میں واقعہ موجود ہے. حضور علیہ السلام جیسا کو نگاہ کرم میں دیکھا اندر آئے تو لباس سے حضور علیہ السلام نے پہچان دیا. جب آپ نے جانا تو آپ نے بلایا آپ یہیں سے آئے ہیں کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم ہندوستان سے آئے. یہ بات کی حضور علیہ السلام نے پیچھے ہٹ کر ٹھنڈی کھا دی اور فرمایا کہ مجھے ہند سے
ٹھنڈی خوشبو، ٹھنڈی ہوا، یہ بات جس وقت حدیث پاک میں ہے بیان ہو گئی، لکھی گئی، حضرت علامہ اقبال کے پاس حدیث پاک آئی، علامہ اقبال کی آنکھوں سے آنسو آئے، آپ نے فرمایا اس حدیث کو، ساری حدیث کو ایک شعر میں بیان فرمایا آپ فرماتے ہیں میرے عرب والی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابیوں تم ہی مجھ پہ جان قربان نہیں کرتے ہو، وہ لوگ جنہوں نے دیکھا نہیں ہے وہ اس پیٹ سے پیدا ہوں گے، اور جب آئیں گے میرے نام کا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ تم مجھ پہ جان قربان نہیں کرتے ہو، میرے اوپر وہ لوگ بھی جان قربان کریں گے جنہوں نے صدیوں بعد میرا نام سنا ہوگا کہ ہاں وہ جلدوں والا تھا، ہاں کوئی ایسا حبیب مصطفیٰ تھا جو کریم مصطفیٰ تھا، میرے نام پر وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ فرمایا وہ قیامت کے قریب آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کروایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کیسی طبیعت پیدا ہوگی، یا رسول اللہ کاش کہ ہم انہوں میں سے ہوتے۔ فرمایا بس یہ اللہ کی تسکین ہے، وہ اس دور میں آئیں گے میرے نام کے جان کو کام کرنے والے۔ تو آج دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر سنت کی میراث کی سیرت کام کی یہ خوشبو پیدا ہوگی، خوشبو دنیا میں دیکھی جائے۔ تو حضرت کرام ان کے بعد میں ایک روحانی جو میں آپ آج کو آج کی بزنس کے بارے میں سناتا ہوں۔ رات کے پچھلے ہے علامہ صاحب نے ہمیشہ ثابت کیا ہے، آپ ہمارے ہیں تو بنی اگر و حال منفی روز نشر خود رہائی منفی گر تمہیں کی اسلام نام ہوگی از نگاہ مصطفیٰ اپنے ہاتھ ہوگی۔ آپ ہمارے ہیں اہل پروردگار تو بنی ہے وہ نام کا واسطہ ہے، میں تیرا ہمارا وکیل ہوں، میری ایک التجا ہے تیری بارگاہ میں، قیامت کے روز میرا ساتھ نہیں ملنا، اگر تو سمجھے کہ میرا ساتھ ضروری ہے، میری ایک التجا ہے تیری بارگاہ میں تو قبول کرنا کہ مجھے حضور کی نگاہ سے دور کرنا۔ یہ بات جو ہے یہاں پر یاد ہے جانے بات 500 جینے کو دوست ہے، یہ ہے کہ محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کی درجہ دو ہم تیرے ہیں، یہ چھے بار کا خاصی جوان میں ہے۔ آپ اللہ نے حسن یوسف دم عیسیٰ جلے بھیدر آئی آن اتما نمر راج پوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا کام فرمایا کہ جب آپ چلتے لوگ دیکھ کر بے ہوش ہونے کی شروع کرتے ہیں، الگ کاٹنے کی بجائے دنیا چل گئی اور گر گئے ہاتھ تک۔ یہ نمبر واقعہ ہے اس طرح بھی آتا آپ بتاتے ہیں دم عیسیٰ علیہ السلام کو جو کا کام فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کسی کوڑ کے مریض کے قریب جاتے اس پر ایک نگاہ بنا کے خوب مارتے اللہ آپ کی شفا کیسے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہو سکتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ موقع عطا فرمایا کہ جب آپ اپنے سینے پر رکھتے باہر نکالتے وہ سورج و شام کی روشنی پھر آپ نے فرمایا آج اتنا مغرب تنہا لائی یہ ساری دنیا سارے بھی آپ کو عطا فرمائیں گے میرے مصطفیٰ۔ آپ سب کو جامع مرداروں کو مانا آپ کے اندر یہ جامعیت کے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک محبت رسول آمد مصطفیٰ اور حضور پاک کی محبت کو اجازت ہے کسی کے لیے نہیں کر رہا۔ تو فرمایا کہ امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان مسجد نبوی آپ اٹھے اور باہر کی تسلیم سے صحابہ کرام کا جمع وقتی موجود تھا، کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام کو اس طرح رہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو صفیہ بنا کے بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر بھیجا، ہر نبی کا ذکر کر رہے تھے۔ حضور تشریف لائے، کہتے ہیں نگاہ میں آنا کہا حضور تشریف لائے صحابہ کرام کھڑے ہوئے، حضور نے خود آپ کی توصیف فرمایا انا حبیب اللہ، مجھے اللہ پاک نے اپنا حبیب بنا کے صحابہ کرام خوشی سے چہرے کھڑے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا اور حبیب اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ کہ وہ ہمارے نبی ہیں، قیامت کا نبی ہیں، اور کلمہ شریف میں واضح ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ رسول ہیں اور آخری نبی محمد علم کے تحت قیامت تک آپ نبی ہیں اور ہم سب لوگ نبی ہیں، قیامت تک آنے والے بھی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات سے نوازا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگ عطا فرمائے. ایک معجزہ حضور پاک نے یہ عطا فرمایا کہ آپ کے بھائی بیان فرماتے ہیں عبداللہ عنہ، آپ بتاتے ہیں کہ میں جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس وقت میں بکریاں لے کر وادی اس مکہ کی طرف گیا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں حضور قدم رکھتے وہیں منہ میں سبزہ ہوگا، جہاں قدم رکھتے وہیں سبزہ ہوگا. پھر فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب دھوپ ہوتی باہر نکل گئے تو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تمام جو بادل ہیں وہ آ کر شاید بنا دیتے. یہ پھر فرمایا جس وقت کوئی ویسی جگہ آ رہا تھا ہم آگے جنگل کی طرف جاتے پہاڑ کی طرف وہ آ کر بجائے اس کے ہم اس سے بھاگتے حضور کے قدموں پہ آ کر منہ رکھ کر سلام کر کے واپس چلے. پھر فرماتے ہیں جس وقت ہم بکریاں لے کر کنویں کے قریب آتے ہم اس کے اندر دوڑ ڈالتے ہیں پانی نکالنے کے لیے. فرمایا کہ حضور پاک جب اس کے قریب جاتے اللہ کی شان اللہ کی قدرت ہے کہ پانی خود دوڑ اس کو ملی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو گزار سارے انبیاء کو ایک ایک دو دو 9 10 حضور علیہ السلام کو جان میں گزار کے کمالات بنایا. سارے انبیاء کو حضور پاک ایک ذات سے حاضر کر رکھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو فرمایا کہ وہ سارے انبیاء پر سب سے خاتم النبیین نبی بنا کر مقام محمد ابا عظیم رجالہم وراء رسول اللہ وقال. اب اس آیت مبارکہ میں جب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس مقام پر کہا ہے کہ میرے نبی کا تم میں سے مقام محمد ابا تم میں سے کسی کے باپ نہیں، کسی کا باپ میرا مصطفیٰ نہیں ہے. اس کے اندر معنی کے اندر مطلب چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اگر حضور باپ ہوتے تو کیا ہوگا؟ فرمایا میرا محبوب تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ بڑا اہم ہوتا ہے. خاص طور پر فرمایا کہ انجیل زبان میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں قوت تبوت اور سکوت. قوت تبوت اور سکوت. قوت اس بیٹے کو کہتے ہیں کہ جس نے والد صاحب کی پراپرٹی کو برابر چھوڑا ہونے کے بعد لوگ جب ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کے باپ کے برابر کیا ہے، اس نے نہ باپ سے کمی کی ہے نہ باپ کی کمائی میں زیادتی کی ہے. اس کو کہتے ہیں سکوت، اس کو کہتے ہیں قوت. ایک ہوتا ہے تبوت جو والد صاحب کی پراپرٹی کو ضائع کر دے، والد صاحب چلا جائے بیٹا جوان ہو جائے اس کی پراپرٹی میں کمی پیدا کرے تو کہتے ہیں تبوت ہے. اور یہ باپ سے بہت گرا ہوا ہے، باپ 2 لاکھ چھوڑا ہے، اس نے کھا پی کر 50 لاکھ چھوڑا ہے. اس کی اس بات پر بھی والد صاحب کا درد آتا ہے. آپ لوگ اگر وہ یہ کہے کہ والد صاحب نے 3 لاکھ چھوڑا ہے بیٹے نے 6 لاکھ کیا ہے اس کا مطلب ہے وہ سبوت ہو گئے. قوت تبوت اور سبوت. جب کوئی شخص اچھا کرے تو والد صاحب کی اچھائی پر اچھائی کرے وہ پھر نہیں کہتے یہ شخص والد سے بھی اچھا ہے، اس کے والد نے اتنا دیا ہے اور اس نے بڑھ کر اتنا دیا ہے. رب کائنات کو یہ عذاب پسند نہیں ہے. اگر حضور پاک کا کوئی بیٹا جوان ہوتا ہے والد صاحب موجود ہوتے لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ایسا ہے، یہ نبی ایسا ہے، یہ اپنے باپ جیسا ہے، یہ عذاب آپ کو پسند نہیں ہے. فرمایا ماکان محمد میرا مصطفیٰ مصطفیٰ ہے جو کسی کے عطا کے اپنے باپ کی مثال کو لگے. یہ نہ کہ ایک باپ باپ جیسا ہے. اگر مصطفیٰ اپنے باپ سے ظاہر ہے کسی بات سے کمی آتی لوگ کہتے ہیں یہ اپنے باپ سے کم ہے، ان کے باپ والا تھے. اگر برابر ہوتے تب بھی آپ اس بات اگر زیادہ ہوتے تو پھر بھی تو رب کائنات کو یہ لابھ پسند نہیں آئے. فرمایا جتنا میں بے نظیر و بے مثال میرا مصطفیٰ ایسا ہی اپنی نبوت میں بے نظیر و بے مثال. الوہیت میں میں بے نظیر و بے مثال ہوں. نبوت میں میرا مصطفیٰ نہ اس کی کوئی اولاد جیسی ہے نہ اس کا برابر کوئی ہے. اگر والد صاحب زندہ ہوتے تو ضرور کہتے نہیں مصطفیٰ کے والد ہیں قابل احترام ہے. کائنات میں سب سے زیادہ کوئی قابل احترام ہے میرا مصطفیٰ. قوت اور ثبوت کی مثال دے کر فرمایا ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وہ تو اللہ کے رسول ہے، تم کیا سمجھتے ہو کون ہے؟ پتہ کہ رسول ہے. ان جیسا کائنات میں کوئی ہے
اور وہ خاتم النبیین بھی ہیں، ان کی کوئی نظیر نہیں، ان کی کوئی مثال نہیں۔ ارے کائنات کے بسنے والوں، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مصطفیٰ کے والد صاحب مصطفیٰ سے اعلیٰ تھے، مصطفیٰ باپ سے بھی نعوذ باللہ اعلیٰ تھے، یہ بات اعلیٰ تھی، نہیں، سب کو سلام ہے میرے مصطفیٰ سے کوئی مثال نہ دے۔ دیکھیں نا حافظہ بیٹھی، حافظہ مائیں موضوع کے لیے حافظہ وہ کیا آگے بھی ہیں، حافظ قرآن ہے، مسجد کے خطیب ہیں، لیکن والد صاحب وہ سامنے بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں، والد صاحب پاس ہی نہیں ہے، ہم کہیں گے جہاں مرضی بیٹھے گی بس کہ جیسا کوئی اور دوسرا ملا تھا نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی نہیں۔ تو دوستو بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے نظیر بے مثال بنایا، جس طرح وہ الوہیت کی اندر بے نظیر و بے مثال، اس طرح نبوت کے اندر فرمایا گیا مصطفیٰ سب سے بے نظیر و بے مثال۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے انبیاء پر جو اللہ پاک نے فوقیت دی ہے وہ چند باتوں کی بھی جاتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا، ہر نبی کی امت میں اگر کوئی جان ہوتی مال غنیمت اس کا حرام ہوتا، اس کو رکھ کے مقام آگ لگا دیتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء پر جو فوقیت دی گئی ہے وہ چند ان باتوں کی بنیاد دی گئی ہے کہ میری وجہ سے پوری دنیا میں کائنات میں فرمایا کہ مال غنیمت حلال کرا دی، مال غنیمت کو حلال فرمایا۔ دوسرا فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے نبی کی وفات ہوئی، جس وقت یہ محشر کا میدان سجے گا، فرمایا سب سے پہلے رب کائنات خود حاضر ہو کر مجھے قبر سے بلا کر جنت میں داخل فرمائے۔ پھر فرمایا کہ ہر نبی آیا اس کے دور یہ ہوتا تھا کہ مقام ہے عبادت کے لیے، فرمایا میری وجہ سے رب کائنات کی ساری کائنات کو واپس کرتا، فرمایا یہ میری تربیت ہے، یہ میری عظمت ہے، کائنات میں مجھے رب کائنات نے سب سے زیادہ جو عظمت اور شان دی ہے، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میری وجہ سے جس کائنات کے کونے پر میں نے قدم رکھا ہے پورا عظیم پر قیامت تک، فرمایا یہ بات ہو رہی ہے میرا ان کی قیامت تک جہاں اس وقت چاہے گا نماز پڑھے اور ایمان نہ ہو، یہ فوقیت اور یہ امتیاز فرمایا کائنات میں میرے بغیر کسی نبی کو نہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنے زمانے کے لیے پیدا کیا اور مجھے فرمایا مجھے پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر دیا۔ پھر فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوامع الکلمات عطا فرمایا کہ میں ہزار باتوں کی ایک بات کر کے بات مختصر کر کے بات سمجھانے والا ہوں، یہ مطلب اللہ نے حضور نے فرمایا مجھے عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کچھ عطا فرمایا، وہ یہ فرمایا کہ معجزات میں سارے انبیاء ہر وقت اور زمانے کی ہے، فرمایا مجھے امام الانبیاء بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نبیوں کا امام ہوں، میں نبیوں کا بھی سردار ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قیامت کے روز مقام محمود پہ رکھا ہے۔ ایک طرف رب کائنات خود ہوں گے اپنی شان کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق، فرمایا ایک جانب میں مصطفیٰ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی معجزہ میں عرض کر رہا ہوں، آپ اس فرمانا ہے نا کہ میرے وقت کے آج قریب لوگ اللہ کی بتا کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں، حضور پاک خطبہ ادا فرما رہے تھے، بس ایک عورت ہوئی، اس نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا بیٹا کی کام کرتا ہے، اگر آپ اجازت فرمائیں تو آپ قبول فرمائیں تو آپ کی ممبر دکھا دیں، ممبر بنا دیں۔ حضور پاک کھڑے ہو کر اس تمہارا جنازہ رکھتے ہیں، اس کے یعنی حضور کے کرنے خوشی کرنے کے ساتھ آپ رکھ کر حضور السلام خطبہ ادا فرمائیں، آپ قبول فرمائیں، آپ کا ٹھیک ہے۔ وہ اپنے اس بیٹے سے کہا بیٹا اس کا وہ ممبر بنا کے لایا، آپ اسی فرما حضور میں کرنے کا آپ خطبہ ادا فرما رہے تھے، خطبہ ادا فرما رہے تھے،